تقسیم ہند کے بعد پاکستان کا جب سیاسی ڈھانچہ تشکیل دیا گیا تو اس سیاسی ڈھانچے میں طاقت کی نمائندگی کے لیے سول اور ملٹری بیوروکریسی کا انتخاب کیا گیا اور سیاست دانوں کو اس طاقت کی تکون کے اندر شامل نہیں کیا گیا، بلکہ مقامی سطح پر جو یہاں کے جاگیردار اور سرمایہ دار تھے انہیں اس تکون کے اندر شامل کیا گیا۔ اور ہمیشہ سے ہی بلکہ پہلے دن سے پاکستان میں سیاسی نظام کو کمزور رکھنے کے لیے جو ہے اشرافیہ کا ایسا طبقہ پیدا کیا گیا جن کے ہاتھ میں براہ راست بلکہ جو فیصلے کی قوت اور طاقت ہے ان کے سپرد رکھی گئی، اور جمہوریت ہونے کے باوجود جمہور کے نمائندے فیصلہ کرنے میں ہمیشہ قاصر نظر آئے ہیں۔ پاکستان میں جو بیوروکریسی ہے یہ کس طرح سے مختلف ادوار میں طاقت حاصل کرتی رہی، یہ ایک مستقل بحث اور مستقل ایک موضوع ہے۔ اس موضوع پر تو پھر کبھی بات کریں گے، لیکن آج کے ہم موضوع میں بات کریں گے کہ CSS امتحانات کے ذریعے سے کیسے پاکستان کے بیوروکریٹک سٹرکچر کے اندر خاموشی سے ایک نئی ریفارم کہہ لیں یا ایک نیا منصوبہ جو ہے اس کو داخل کیا گیا ہے، جس کا الٹیمیٹ ہدف یہ ہے کہ پاکستان کے سسٹم کو مضبوط رکھنے کے لیے عالمی استعمار کی گرفت کو مضبوط رکھنا ہے۔ اس موضوع پر ہم بات کریں گے کہ کیسے CSS امتحانات 2018-19 حتیٰ کہ 2017 سے ایک منصوبے پر کام کیا جا رہا ہے، اور اس منصوبے پر کام کرنے کے نتائج کیا برآمد ہوں گے اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل سبسکرائب کریں، ساتھ گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ مستقبل میں ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ پاکستان کی سول بیوروکریسی میں جو ٹرینڈز ہیں وہ 2017 سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ 2019 کے نتائج کا اعلان جب کیا گیا تو CSS کے ٹاپ 100 کامیاب ہونے والے امیدواروں کا جب تجزیہ کیا گیا تو حیران کن انکشافات ہوئے۔ ان امیدواروں کا تعلق یا تو پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آپریٹ کرنے والی مخصوص یونیورسٹیز کے ساتھ ہے، یا پھر ٹاپر پوزیشنز پر آنے والے امیدواروں نے امریکہ اور برطانیہ کی یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کی ہے۔ اب ان ٹاپ پوزیشنز پر آنے والے امیدواروں کی شہریت بھی امریکہ اور برطانیہ سے ہے، یہ تو بعد میں معلوم ہوگا، لیکن یہ انتہائی حیران کن ہے کہ 2017 سے لے کر 2019 تک جو پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے امیدوار ہیں انہوں نے CSS میں جو ٹاپ کیا انہوں نے اپنی تعلیم امریکہ اور برطانیہ کی یونیورسٹیوں سے حاصل کی۔ 2019 کے نتائج کا جب اعلان کیا گیا تو اس میں CSS ٹاپر رانا حیدر طاہر ہیں جنہوں نے یونیورسٹی کالج لندن برطانیہ سے تعلیم حاصل کی، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جارج ٹاؤن یونیورسٹی امریکہ سے بھی اپنی ڈگری حاصل کر رکھی ہے۔ 2018 کے اندر جس امیدوار نے ٹاپ پوزیشن حاصل کی پہلے نمبر پر رہی شانزہ فائق، انہوں نے وارک یونیورسٹی برطانیہ سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی، جبکہ ٹاپر 2017 کی جو اویس ارشاد ہیں انہوں نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا امریکہ اور کیمبرج یونیورسٹی برطانیہ سے تعلیم حاصل کی ہے۔ یہ 3 سال کا ڈیٹا ہے، 3 سال کے یہ ڈیٹا بتا رہا ہے کہ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے امیدواروں کی تعلیم جو ہے وہ امریکہ اور برطانیہ سے ہے۔ سول سروس کے امتحانات میں ٹاپ پوزیشنز پر تو ایسے امیدوار شامل ہیں جنہوں نے امریکہ اور برطانیہ سے تعلیم حاصل کی ہے، جبکہ اسی فہرست میں ایسے امیدواروں کا تعلق بھی ہے جن کے مقامی سطح پر وہ لمز، IBA یا NUST جیسے تعلیمی اداروں سے گریجویٹ ہوئے ہیں اور انہوں نے CSS کا امتحان پاس کیا ہے۔ یہ حیران کن بات ہے کہ پاکستان کے سول سروس امتحانات کے اندر پبلک سیکٹر کی نمائندگی آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک طرف تو غیر ملکی یونیورسٹیوں کے گریجویٹس پاکستان سول سروس کا امتحان پاس کرنے کے بعد بیوروکریسی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، دوسری جانب مقامی سطح پر پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کے گریجویٹس بھی کامیابی حاصل کر رہے ہیں، اور یہ پرائیویٹ یونیورسٹیز وہ ہیں جو پاکستان میں ایلیٹ اداروں میں شمار ہوتی ہیں۔ اس میں لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز یعنی لمز اور IBA کراچی بھی شامل ہے، جن کے گریجویٹس بیوروکریسی کے اندر شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ یہ باقاعدہ طور پر منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے۔ اشرافیہ کے بچے ہی اشرافیہ اور جو پاور تکون ہے اس کے اندر ان کو شامل کیا جا رہا ہے، داخل کیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر جو ویلیو ایڈیشن کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے امیدوار اور ایسے طلبہ و طالبات کو بیوروکریسی کے اندر شامل کیا جائے جن کے پاس غیر ملکی یونیورسٹیوں کی ڈگریاں ہیں۔ کیا ان طلبہ کے پاس صرف غیر ملکی یونیورسٹیز کی ڈگریاں ہیں یا شہریت بھی ہے؟ اس کی تحقیقات تو حکومت پاکستان کو کرنا ہوگی، اور حکومت پاکستان کو اس حوالے سے سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ کیوں بیوروکریسی کے اندر ایسے امیدوار کامیاب ہو رہے ہیں جو غیر ملکی یونیورسٹیز یا پاکستان کے ایلیٹ اداروں سے ان کا تعلق ہے۔
کیونکہ سول سروس کے تحت جو امتحانات دیے جاتے ہیں وہ CSS کے امتحانات کے جو پیپر چیکرز ہیں ان کی بھی چھان بین کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو ان امتحانات کے پرچوں کی چیکنگ کرتے ہیں. آج تک ان کے نام بھی سامنے نہیں آئے. یقیناً ان کو خفیہ رکھنا چاہیے، لیکن حکومت پاکستان کو ایک غیر جانبدار تحقیق کرنی ہوگی کہ آخر بیوروکریسی کے اندر غیر ملکی PhD اور غیر ملکی تعلیم یافتہ افراد کو کیوں داخل کیا جا رہا ہے. یہاں پر ایک قابل غور بات یہ ہے کہ پاکستان کے سیاسی ڈھانچے کے اندر بیوروکریسی کو ہمیشہ کلیدی حیثیت رہی ہے، اور ہمیں حالیہ امتحانات کے اندر 2019 کے نتائج میں یہ بھی سننے کو ملا کہ 5 بہنیں یعنی 5ویں بہن جو ہے وہ بھی CSS کا امتحان پاس کرنے کے بعد بیوروکریسی کا حصہ بن چکی ہے. یعنی کہ پورا خاندان وہ بیوروکریسی کے اندر داخل ہو رہا ہے. اس سے پہلے بھی بے شمار ایسی مثالیں ہیں جس میں خاندان کے افراد بیوروکریٹس بن جاتے ہیں، اور بیوروکریٹس میں بننے کے بعد وہ ایک خاص شعبہ جو ہے وہ اس کو چوز کرتے ہیں، جس میں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس ہے، جس کو ماضی میں DMG کہا جاتا تھا. یہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز انتہائی اہمیت کی حامل اس لیے ہے کہ اس کا ایک تاریخی بیک گراؤنڈ ہے کہ جب ہندوستان کے اندر برطانیہ نے اپنی یہاں پر سیاسی حکومت قائم کی تو اس سیاسی حکومت کو چلانے کے لیے میکالے کے تعلیمی نظام کے عین مطابق یہاں ادارے بنائے گئے، تو ان کو مقامی سطح پر ایسے افراد درکار تھے جو بیوروکریسی میں داخل ہو کر حکومت برطانیہ یعنی برطانوی استعمار کے لیے کام کر سکیں. اور اس کے لیے جو امپیریل سول سروس یعنی ICS کا جو آغاز کیا گیا، جس کو بعد میں انڈین سول سروس کہا گیا، اس کی یہ لیگیسی ہے کہ اس گروپ کے اندر لوگ جو شامل ہوتے تھے وہ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، یا پھر اگر ہم اب کی بات کریں تو سیکٹری سطح پر جو ہے ان کو اہم عہدوں پر تعینات کیا جاتا ہے، اور تمام ڈسیژن پاور جو ہے ان کے پاس ہوتی ہے. کسی بھی محکمے کی، کسی بھی وزارت کے جو سگنیٹری اتھارٹی اور پاور ہے وہ اس محکمے کے سیکٹری کے پاس ہوتی ہے. اس کا وزیر جو ہے وہ سیریمونیل ہوتا ہے. امپیریل سول سروس کے اندر تو یہ بھی تھا کہ باقاعدہ طور پر ایک یونیفارم متعارف کرائی گئی تھی، اور اس یونیفارم کا مقصد یہ تھا کہ عوامی سطح پر جو سول سرونٹ ہے اس کا روب اور دبدبہ قائم کیا جائے. آج بھی یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی سول بیوروکریسی کے اندر جو ان کی چال ڈھال ہے، جو ان کا لباس ہے، وہ اس بات کو عیاں کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پبلک سے الگ تصور کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بیوروکریسی کے اوپر عالمی استعمار نے ہمیشہ سے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی ہے، اور یہی بیوروکریٹس جب بعد میں سینئر پوزیشنز پر پہنچتے ہیں تو ان کو غیر ممالک یعنی امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا جیسے ملک کی شہریت بھی دی جاتی ہے. ان کو وہاں پر جائیدادیں بنانے کا موقع بھی دیا جاتا ہے، اور انہی بیوروکریٹس کے ذریعے سے عالمی استعمار اپنے ایجنڈوں کا نفاذ بھی کرتا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں فہرست پیش کی گئی تھی کہ پاکستان کے جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں ان کی کتنی تعداد ہے جن کے پاس دوہری شہریت ہے. 2018 میں سپریم کورٹ میں پیش کی جانے والی اس رپورٹ کے مطابق 758 ایسے سول سرونٹس تھے جن کے پاس دوہری شہریت ہے، اور اس میں صرف یہی نہیں بلکہ وفاقی سطح پر 405 اور صوبائی سطح پر 206 ایسے سول سرونٹس ہیں جو اہم ترین پوزیشنز پر کام کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے اس کے شکنجے کو مضبوط رکھنے کے لیے یہ خفیہ پالیسی بنائی گئی ہے کہ اب براہ راست ایسے بیوروکریٹس کو پاکستان کی بیوروکریسی میں شامل کرایا جائے جن کے پاس بین الاقوامی تعلیمی اداروں بالخصوص امریکہ اور برطانیہ کی ڈگریاں ہوں، اور اس کے بعد وہ بیوروکریسی میں شمولیت اختیار کریں. اب آپ خود دیکھیے کہ جس بیوروکریٹس نے پاکستان کے قومی سرکاری خزانے سے مراعات حاصل کی، تنخواہیں حاصل کی، پرکس اینڈ پریویلیجز حاصل کیے، اس کی ملک کے ساتھ صرف اتنی دیانتداری اور اتنی وفاداری ہے کہ اسے اس بات کی فکر کھائی جاتی ہے کہ اپنے بچوں، اپنی بیگم اور اپنی جو شہریت ہے وہ کس طرح سے دوسرے ممالک سے حاصل کی جائے. یہ قابل تشویش بات ہے کہ پاکستان کی بیوروکریسی کے اندر جو غیر ملکی گریجویٹس کو شامل کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ مقامی سطح پر ایلیٹ تعلیمی اداروں کے گریجویٹس کو شامل کیا جا رہا ہے، یہ اس پاور تکون کو مزید طاقت بخش رہا ہے جس کا مستقبل میں نتیجہ یہ نکلے گا کہ عام آدمی، مڈل کلاس کی نمائندگی جو ہے وہ
ब्यूरोक्रेसी की सतह पर भी ख़त्म कर दी जाएगी और अशराफिया का एक मखसूस तबका ही पाकिस्तान पर काबिज रहेगा। ये सब कुछ खामोशी के साथ हो रहा है, इसकी ना तो कोई हमें झलक नज़र आ रही है और ना इस हवाले से कोई तफसीलात नज़र आ रही हैं। इंडिपेंडेंट उर्दू ने एक स्टोरी की है गुज़िश्ता दिनों, उसमें ये तमाम इदाद-ओ-शुमार शेयर किए गए हैं। अरशद चौधरी ने अपनी स्टोरी के अंदर बताया कि किस तरह से गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों के ग्रेजुएट्स हैं वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर दाखिल हो रहे हैं और मकामी तालीमी इदारों, एलीट इदारों के ग्रेजुएट्स भी CSS का इम्तिहान पास कर रहे हैं। इसको हमने अगर आज फोकस ना किया और इसके नताइज और असरात के ऊपर तवज्जो ना दी तो मुस्तकबिल के अंदर ऐसा होगा कि पहले ही पाकिस्तान जो है वो आलमी इस्तेमार के शिकंजे में है और ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए से इस शिकंजे को मज़ीद मजबूत किया जा रहा है। यही वजह है कि ये मनसूबा बनाया गया है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर गैर मुल्की ग्रेजुएट्स को दाखिल किया जाए ताकि उनकी वहाँ पर पहले से ट्रेनिंग हो और इसी तरह मकामी एलीट तालीमी इदारों के ग्रेजुएट्स को शामिल किया जाए। हमें ये समझना होगा, ये सोचना होगा सियासतदानों को जो पाकिस्तान के साथ संजीदा हैं, ऐसे नौजवान जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ संजीदा हैं और फ़िक्रमंद हैं, वो ये सोचें कि ये मंसूबा क्यों शुरू किया गया और क्यों जो है इन ग्रेजुएट्स को पाकिस्तान के ग्रेजुएट्स पर फोकियत दी जा रही है। सिस्टम हमारा है, मुल्क हमारा है, सिस्टम के नताइज जो हैं वो हमने आवाम ने भुगतने हैं, लेकिन ये ब्यूरोक्रेट्स जो हमेशा से इक़्तिदार में रहते हैं, हुकूमत जिस मर्जी पार्टी की हो, जिनके पास बड़े बड़े बंगले हैं, जिनके पास अगर वो असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे पर भी तैनात होते हैं तो डबल कैबिन डाले उनको दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी नीली बत्तियों वाली गाड़ियाँ दी जाती हैं और उनको बेशुमार फ़वाइद और बेशुमार मराद दी जाती हैं। यही वजह है कि अब एलीट का तबका भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर शामिल हो रहा है और ब्यूरोक्रेसी के अंदर शामिल होकर जो ताकत की सलाहियत और जो फ़ैसला साजी की ताकत है वो भी अपने पास रखना चाहते हैं और आवाम को बराए नाम और जमहूरी सिस्टम को बराए नाम रख कर सारी ताकत का शिकंजा जो है वो नॉन इलेक्टेड लोगों के पास रहेगा। यही पाकिस्तान का पॉलिटिकल ढांचा है जिसके तहत 1947 के बाद से लेकर आज 2020 तक पूरे मुल्क को चलाया जा रहा है। जब तक इस सिस्टम का इदराक नहीं होगा उस वक्त तक पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे।